ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، شان خدیجہ ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ پہ تیرے سارے مسلمان پڑے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدك عائلا فأغنى، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ 10ویں روزے کو حسب سابق ایک عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ مبارک نسبتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتی رہیں۔ 2 مقامات سے جو آیات کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، جس کا ترجمہ ہے کہ اے حبیب، آپ کو عیال دار پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ کتنی خوبصورت بات اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو غنی کرنے کے لیے کس ذات کا انتخاب فرمایا۔ وہی ذات ہیں جن کی بارگاہ میں ہم آج حاضری دینے جا رہے ہیں۔ آپ یاد کیجئے کہ آج کے دن ہم کس ہستی کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ کریم جو ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حوصلہ دینے، دلجوئی کرنے کے لیے اور تا قیامت ایک نوید مسرت سنانے کے لیے نازل فرمائی، جس کا مضمون یوں ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو اے محبوب کوثر عطا فرما دی۔ کوثر کی تفاسیر تو بے انتہا ہیں جو ہم آج کے موضوع میں بیان نہیں کر سکتے۔
فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، تحقیق جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نسل ہے، وہی ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں اس جانور کو جس کی دم پیچھے سے کٹ جائے، یعنی جس کے بعد یا جس کے پیچھے کچھ نہ بچے، اسی کو بے نسل کہتے ہیں، جس کی نسل جاری نہ رہے۔ پنجابی میں اس کو اوتر بھی کہتے ہیں، جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا، کوئی ددھیال ننہال اور عزیز و اقارب میں سے کوئی نہ بچے۔ تو جب اللہ کریم نے آپ کو عیالدار پایا تو غنی کس سے کیا؟ غنی کرنے کے لیے اللہ کریم کی نگاہ انتخاب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال پر پڑی اور اسے اسلام کی عظمت و حشمت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انتقال کر گئے تو کفار نے خوشیاں منانی شروع کی اور تانے دینے لگے کہ بس جس اسلام کے لیے یہ مسلمان مارے کھا رہے ہیں، ہمارے ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو یہ 2-4 دن کا اسلام ہے، اب کیا بچ جائے گا؟ کیا بیٹا تو رہا نہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کتنا اسلام کو چلا لیں گے؟ آخر اس نے ختم ہی ہونا ہے، سو ہمیں اب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے اور اس پریشانی کو دور فرمانے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی کیا چیز؟ جس کے اندر کائنات بھر کی دونوں جہانوں کی کثرتیں ہیں، تو آپ کو کیا غم ہے ان کی بات کا؟ اور نام و نشان اور نسل یا نام باقی صرف اولاد سے ہی تو نہیں رہتا، تو اللہ پاک کے بڑے خزانے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جس کا نام چاہے کائنات بھر میں زندہ رکھ سکتا ہے۔ بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، یعنی عبادت کیجیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ یقینی بات ہے کہ یہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کے لیے ایسی تانہ زنی کر رہا ہے اور زبان درازی کر رہا ہے، ابتر اسی نہیں رہنا ہے، بے نسل وہی رہے گا، نام اسی کا ختم ہوگا، آپ کا نام تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں آیات میں سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی بیان ہو رہی ہے کہ ادھر تو آپ کا مال، آپ کی دولت اللہ کریم نے اسلام کے لیے قبول فرما لی، اور دوسری طرف جو اولاد امجاد اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور جس اولاد کے ذریعے سے آپ کی اولاد کو پوری دنیا میں قائم رکھا، وہ اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی کی اولاد ہے، یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہیں، اور آپ سے پھر آگے جو امامین کریمین کی اولاد سے قیامت تک کے لیے سادات کو دنیا بھر میں پھیلایا، تو اس اولاد کا منبع و مرکز جو ذات ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔